اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ بچوں کا صف بندی کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں رات کے وقت میت کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے کب دفن کیا گیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، گزشتہ رات۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے اسے اندھیری رات میں دفن کیا تھا اور آپ کو اس وقت بیدار کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کا شرعی طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز جنازہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجاشی پر نماز جنازہ پڑھو۔ ان تمام روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کو نماز کے نام سے تعبیر کیا، حالانکہ اس میں رکوع سجدہ نہیں، اس میں گفتگو کرنا بھی منع ہے، نیز اس میں تکبیر تحریمہ اور سلام ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور نہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہی کے وقت اسے ادا کرتے تھے۔ وہ تکبیرات میں رفع یدین بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ نماز جنازہ کی امامت کا زیادہ حقدار اس کو جانتے تھے جس کو وہ نماز فرض میں امام بنانا پسند کرتے تھے۔ جب کوئی نماز عید یا نماز جنازہ میں بے وضو ہو جائے تو پانی تلاش کرے اور تیمم نہ کرے۔ جب کوئی دوران جنازہ میں آئے تو تکبیر کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پہلی تکبیر نماز جنازہ شروع کرنے کی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس نماز میں صفیں اور امام ہوتا ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب تو نے نماز جنازہ پڑھ لی تو جو میت کا حق تھا اسے تو نے ادا کر دیا۔ حمید بن حلال نے کہا، ہم نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس ہو جانے کے لیے اجازت لینے سے مانوس نہیں، لیکن جو کوئی نماز جنازہ پڑھ کر واپس چلا آئے اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فرماتے سنا ہے۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے تو بہت سے قرات کا نقصان کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں فرتت کے معنی ہے، میں نے اللہ کا حکم ضائع کیا، استغفر اللہ، جس نے میت کے دفن ہونے تک انصار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھا تو اس کے لیے 1 قرات کا ثواب ہے، اور جو کوئی نمازے میں اس کے دفن ہونے تک شریک رہا 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ کہا گیا، یہ 2 قرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہیں۔ بچوں کا لوگوں کے ہمراہ نماز جنازہ پڑھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا، اسے گزشتہ رات دفن کیا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ ادا کی۔ عیدگاہ اور مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں حبشہ کے فرمانروا نجاشی کے فوت ہونے کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ فوت ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں لوگوں کی صف بندی کی اور اس نجاشی پر 4 تکبیریں کہیں۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ مسجد کے پاس جنازے پڑھانے کی جگہ کے قریب انہیں سنسار کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔